السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ کا شکر احسان، اللہ نے ایک موقع دیا ہمیں زندگی کا، صحت کا، آسانی کا، عافیت کا، کہ ہم اکٹھے ہوئے اللہ کی خاطر، اللہ کی بات سننے اور سنانے کے لیے، سیکھنے اور سکھانے کے لیے، آگے پہنچانے کے لیے۔ یہ اللہ کا بہت بڑا احسان ہے۔ آج ہمارا موضوع ہے استخارہ یا فال۔ شروع کرتے ہیں۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی ربی زدنی علما۔ آپ دیکھیں کہ عموماً جب ہم کوئی کام کرنا چاہتے ہیں، کہیں شادی کرنی ہے، کہیں کوئی کاروبار ہے، کہیں کوئی سفر ہے، تو انسان عموماً کنفیوز ہو رہا ہوتا ہے، پریشان ہو رہا ہوتا ہے کہ یہ کام کرنا چاہیے، نہیں کرنا چاہیے، صحیح رہے گا، نہیں ہوگا۔ تو اس کا ایک طریقہ تو یہ ہوتا ہے کہ ہم اپنے ارد گرد لوگوں سے مشورہ کریں، اور اس کا جو سب سے بیسٹ طریقہ ہے وہ کیا ہے کہ جو اللہ نے ہمیں طریقہ سکھایا، رہنمائی کی، ہماری مدد کی، وہ ہے کہ ہم اللہ سے براہ راست دعا کر کے، استخارے کی دعا کر کے اللہ سے رہنمائی چاہیں، اللہ سے مدد مانگیں، ٹھیک ہے، تاکہ ہمیں ایک کلیئر نقطہ نظر اختیار کرنے میں آسانی ہو جائے۔ اب دیکھیں کہ ہمارا دین آیا ہی اس لیے ہے کہ وہ ہمارا تعلق ہمارے رب سے مضبوط جوڑے، ٹھیک ہے۔ اب استخارہ اسی سلسلے کی ایک کڑی ہے، یعنی بے شمار کام ہے۔ استخارہ بھی ایک کام ہے کہ جس کے ذریعے ہم کیا کرتے ہیں، اپنے تعلق کو اپنے رب سے مضبوط بناتے ہیں۔ اب آپ دیکھیں کہ میں اپنے اسٹوڈنٹ سے بات کر رہی تھی یہی استخارے کے حوالے سے کالج میں نے ان کو تھوڑا سا گائیڈ کیا استخارے کے حوالے سے۔ تو ایک بچی بڑی سمجھدار، بڑی ماشاءاللہ دین کا نالج رکھنے والی، اس نے کھڑے ہو کر کہا کہ میڈم ہمیں تو ہمارے قاری صاحب نے استخارہ کرنے سے منع کیا ہے کہ آپ نہیں کر سکتی استخارہ، اگر آپ استخارہ کریں گی تو جن چمٹ جائیں گے آپ کو۔ تو وہ کہتی ہے کہ میں نے تو کبھی استخارہ نہیں کیا۔ یعنی سوچیں آپ کے اتنی بڑی کلاس کے اسٹوڈنٹس کا کنسپٹ استخارے کے بارے میں کیا ہے، تو مجھے تو بڑا الارم بج گیا، جس کی وجہ سے میں نے یہ ٹاپک سلیکٹ کیا۔ پھر میں نے اس کے اوپر ایک جرنل سروے کیا کہ میں دیکھوں کہ لوگ کیا کہتے ہیں، کیا سمجھتے ہیں۔ تو مجھے پتا چلا کہ ہمارے معاشرے میں تو استخارے کے حوالے سے بڑی نئی نئی چیزیں موجود ہیں، اور ہماری جو ینگ جنریشن ہے اس کے تو کنسپٹ بالکل ڈیفرنٹ جا رہے ہیں۔ جو طریقہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتایا، سکھایا، اس سے بالکل ہٹ کے ہم معاملات کر رہے ہوتے ہیں۔ مثلا اب جب میں نے سروے کیا تو مجھے جو چیزیں سامنے آئیں وہ کیا تھا کہ جی ایک ایمرجنسی استخارہ ہوتا ہے، لوگ کیا کرتے ہیں، ایمرجنسی استخارہ۔ اب ایمرجنسی استخارے میں کیا ہوتے ہیں، جو وہ صاحب ہیں وہ آپ کو بتا رہے ہوتے ہیں، تسبیح جو ہے نا وہ لے کے ہاتھ میں بیٹھ جائیں بسم اللہ پڑھ کے، اور تسبیح کو ایسے کر کے پکڑے، اور تسبیح جو ہے نا وہ سامنے جائے گی نا، جب یعنی سامنے اسٹریٹ، تو ہلکا سا آپ نے ہاتھ کو گھمانا خود نہیں ہے، تسبیح کو بس پکڑنا ہے۔ جب وہ تسبیح سامنے جائے گی تو آپ نے وہ کام کر لینا ہے، اگر تسبیح رائٹ لیفٹ پہ جائے گی تو وہ آپ نے کام نہیں کرنا۔ پھر کسی نے کہا کہ جی 2 رکعت نفل پڑھنے کی نیت سے آپ کھڑے ہو جائیں، اور کھڑے ہو کر نا اپنے سر پہ دھیان دیں، آپ کا سر جو ہے نا وہ جس طرف گھومنا شروع ہو جائے نا، ایسے جھکنا شروع ہو جائے، اگر وہ رائٹ جھک رہا ہے تو آپ کام کر لیں، اور اگر وہ لیفٹ جھک رہا ہے تو آپ کام نہ کریں۔ اچھا جی، اچھا پھر کیا ہے، رات کو سونے سے پہلے درود شریف پڑھیں، اور سونے سے پہلے، اور آپ لیٹ جائیں اور سورہ فاتحہ پڑھنا شروع کر دیں۔ سورہ فاتحہ پڑھتے پڑھتے جب آپ اہدنا الصراط المستقیم پہ پہنچیں تو آپ 7 دفعہ اہدنا الصراط المستقیم پڑھیں اور اپنی حاجت کا نام لیں، اور پھر سورہ فاتحہ کمپلیٹ کریں، کسی سے بات نہیں کرنی، اور آپ نے سو جانا ہے، اور بس پھر آپ کو کوئی لازمی خواب آئے گا یا آپ کو کوئی اشارہ ملے گا۔ اچھا پھر آپ دیکھیں کہ دوسری ایک اور جو وبا جس نے ایک فیشن کی شکل اختیار کر لی ہے کہ ہم استخارہ دوسروں سے کرواتے ہیں یا آن لائن کرواتے ہیں، اس کے لیے ہمارے ذہن میں ایک کنسپٹ ڈیولپ کیا گیا ہے اور کیا جا رہا ہے کہ استخارہ اسپیشلسٹ سے ہی آپ استخارہ کروائیں گے، آپ خود اس چیز کے قابل ہی نہیں ہیں کہ آپ استخارہ کر سکیں۔ یعنی لوگوں کو یہ باور کروایا جاتا ہے کہ تم اس قابل نہیں ہو کہ تم استخارہ کرو۔ لوگ کہتے ہیں ہم تو اتنے گناہگار، ہم کیسے استخارہ کریں۔ اب اس کے لیے کوئی اسپیشلسٹ بندہ ہوگا، وہ کوئی بھی ہو سکتا ہے، بزرگ ہو سکتے ہیں، وہ کوئی مولوی صاحب ہو سکتے ہیں، وہ قاری صاحب ہو سکتے ہیں، وہ کوئی بھی ہو سکتے ہیں۔ آپ نے استخارہ خود نہیں کرنا،
اچھا، پھر اس کے علاوہ آن لائن استخارے، ریڈی میڈ استخارے مل رہے ہیں. آپ کسی کو کال کرتے ہیں، وہ کال اٹھاتے ہیں، آپ سے پوچھتے ہیں ماں کا نام بتاؤ، اپنا نام بتاؤ، بتا کے وہ کہتے ہیں اچھا، وہ کہتے ہیں قاری صاحب جو بھی ہوتے ہیں مولانا صاحب، وہ اپنا سر جو ہے وہ نیچے جھکاتے ہیں، نیچے ایسے کر کے جھکاتے ہیں اپنے سینے کی طرف، اور سر اٹھاتے ہیں اور آپ کو فوراً آپ کا مسئلہ بتا دیتے ہیں کہ یہ کرنا ہے یا یہ نہیں کرنا. تو یاد رکھیے کہ یہ دوسروں سے استخارہ کروانا خلاف سنت ہے، اور یہ ایسا ہی ہے جیسے کوئی کسی نجومی کی تصدیق کرتا ہے، اس کو ویریفائی کرتا ہے، وہ کہتا ہے ہاں ہاں میں تمہارے ساتھ ہوں، میں تمہاری باتوں کو مان رہا ہوں. تو میں نے یہ جو ابھی نام چنا ابھی آپ کے سامنے کہ استخارہ یا فال، یاد رکھیے کہ استخارہ ہے، یہ مسنون چیز ہے، یہ گولڈ ہے، یہ ڈائمنڈ ہے، یہ ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بتائی ہوئی ریکمنڈیشن ہے. جبکہ فال کیا ہے، جس سے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں سختی سے منع فرمایا ہے، وہ پیتل ہے، وہ لوہا ہے، ہم نہیں اس کو اختیار کر سکتے. آپ دیکھیے کہ لوگوں نے کیا کرنا شروع کر دیا، استخارے کے نام پر لوگوں کو غیب کی خبریں بتانا شروع کر دی. اب ہم ان سے پوچھتے ہیں کہ آپ بتائیے کہ کیا میں یہ نوکری کر لوں، وہ کہتا ہے کر لیں. اچھا ماں کا نام بتائیں، باپ کا نام بتائیں، نوکری کر لیں، اچھا نوکری نہیں کرنی. کاروبار کر لیں، کرنا ہے یا نہیں کرنا، شادی ہوگی یا نہیں ہوگی. یعنی اب استخارے کو ہم کہاں پہ لے گئے، غیب کی خبروں کی طرف لے گئے. فال، اس کو بولتے ہیں فال نکالنا، اس کو کہتے ہیں نجومی. اب میں آپ کو ایک حدیث سناتی ہوں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جو کوئی کسی کاہن نجومی کے پاس گیا یہ چیزیں جاننے کے لیے، یہ غیب ہے کہ یہ نوکری میں کر لوں یا نہ کروں، شادی کر لوں یا نہ کروں، یہ کیا ہے، غیب جاننا. اب کسی نجومی کے پاس گئے تو اس نے ان چیزوں کا انکار کیا جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کی گئی ہے. ایک اور حدیث ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو گیا کسی کاہن نجومی کے پاس وہ اس دین سے بری ہو جائے گا جو اللہ نے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نازل فرمایا. آپ سوچئے، اور ہم تو جاتے ہیں ان سے بالکل پکی خبریں لینے کے لیے. کیا لینے کے لیے جاتے ہیں؟ پکی خبریں، کہ کوئی واضح اشارہ مل جائے، ہمیں کوئی بتا دے، اور پھر ہم اس بات کو یقین کر لیں، اور یقین کرنے کے بعد ہم کیا کر لیں کہ اس کے اوپر پھر ہم عمل کرنا شروع کر دیں. تو آپ دیکھیں کہ ایک میری اسٹوڈنٹ نے پھر مجھے بتایا کہ وہ آپ کو پتا ہے فلاں اسٹوڈنٹ کالج چھوڑ گئی تھی شروع میں ہی. تو میں نے کہا اچھا، کہتی اس نے بھی استخارہ کروایا تھا کسی بزرگ سے کہ میں اپنی پڑھائی جاری رکھوں یا نہ رکھوں، تو وہ بزرگ نے کہا کہ تمہیں تو آگے فائدہ کوئی نہیں ہونا، لہٰذا اس نے تو پڑھائی چھوڑ دی. صرف ہم ساری ٹیچرز نے منتیں کی اس بچی کی کہ واپس آ جاؤ، نہ تم کالج چھوڑو، اتنی مہنگی فیسیں دے کر پیرنٹس نے داخل کروایا ہے، کیا تھوڑی سی محنت ہی کرنی ہے نا. اس بچی نے ہمیں نہیں بتائی یہ بات، اس کی سہیلیوں نے مجھے بتایا کہ ایسے وہ بچی جو ہے نا وہ چھوڑ کر چلی گئی. مراد یہ کہ ایسے ایسے ہماری ینگ جنریشن کے عقیدوں کے اوپر ضرب لگائی جا رہی ہے. آپ دیکھیے، اسی لیے اللہ تعالیٰ نے ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے توہم پرستی سے روکا ہے. توہم پرستی کیا ہے کہ جوتی پہ جوتی چڑھ گئی ہے، جوتی الٹی ہو گئی ہے، کالی بلی نے راستہ کاٹ دیا، کوا چھت کے اوپر بولا ہے، اچھا جی کسی منحوس کا صبح صبح ہم نے چہرہ دیکھ لیا، اب پورے کا پورا دن ہمارا خراب گزرا. آپ دیکھیں ہمیں ہمارے دین نے سمجھایا اور بتایا کہ نفع اور نقصان کا مالک صرف اور صرف اللہ تعالیٰ ہے. ہر خیر اللہ کے ہاتھ میں ہے، اور ہر شر سے کون بچائے گا؟ صرف اللہ تعالیٰ بچائے گا. آپ دیکھیے کہ اسلام آنے سے پہلے عربوں کے ہاں یہ بہت ساری چیزیں تھیں. اب ان میں ایک خاص چیز کیا تھی کہ وہ کوئی کام کرنا ہوتا تھا، سفر کرنا ہوتا تھا، کوئی انہوں نے بزنس کرنا ہوتا تھا، تو وہ کیا کرتے تھے، گھر سے اس نیت سے باہر نکلتے کہ ہم جا کے دیکھتے ہیں درختوں پہ پرندے بیٹھے ہوتے ہیں نا، آپ کو پتا چڑیاں پرندے وغیرہ بیٹھے ہوتے ہیں، تو وہ باہر نکل کے پرندوں کو اڑاتے تھے. اب ان کو پتا تھا کہ پرندہ اڑے گا اور اڑ کر اگر وہ رائٹ سائڈ پہ گیا تو وہ کام ہمارے لیے بہتر ہوگا، اور اگر وہ کہیں اور سائڈ پہ گیا اور خاص طور پہ لیفٹ تو ہم وہ کام نہیں کریں گے. تو آپ دیکھیے کہ یہ چیزیں زمانہ جاہلیت میں بھی تھی، یہ چیزیں آج بھی اسی انداز میں چل رہی ہیں. پھر جب میں نے سروے کیا تو مجھے پتا چلا کہ جہاں پہ لوگ 2 رکعت نفل پڑھ کے استخارے کی دعا کرتے بھی ہیں وہاں پہ بھی مس انڈرسٹینڈنگز بہت زیادہ ہے. یعنی مسنون طریقے سے کوشش کر رہے ہیں وہ چلنے کی، لیکن مس انڈرسٹینڈنگ بہت زیادہ ہے
غیر مستند چیزیں بہت زیادہ ہیں جس کا استخارے سے آپ یوں سمجھ لیں دور دور تک کوئی واسطہ نہیں ہے. مثلا لازم ہے کہ استخارہ رات کو کیا جائے گا، لازم ہے کہ استخارہ سونے سے پہلے کیا جائے گا، لازم ہے کہ وضو کر کے ہی ہم استخارہ کر کے ہم پھر سوئیں گے، بات نہیں کریں گے، اور ہم رائٹ سائڈ پہ سوئیں گے، قبلے کی طرف منہ کر کے سوئیں گے، اپنا رائٹ ہینڈ اپنی دائیں گال کے نیچے رکھیں گے، کسی سے بات نہیں کریں گے، وضو نہیں ٹوٹنا چاہیے ہمارا. یہ کتنی مشکل شرائط ہے، ٹھیک ہے. اور پھر لازماً خواب میں کوئی نہ کوئی اشارہ ضرور ملے گا، جب تک اشارہ نہیں ملتا ہم کہتے ہیں ہم نے وہ کام نہیں کرنا، کام ڈیلے ہوتا رہے، کام خراب ہوتا رہے، ہمیں چونکہ خواب نہیں آیا لہٰذا ہم نے آگے نہیں چلنا. اس کے بعد اچھا خواب بھی آ گیا، اب خواب میں لازم ہے کہ کوئی بزرگ آئے ہمیں بتانے کے لیے، ٹھیک ہے، وہ ہمیں کوئی اشارہ دیں گے. اچھا بزرگ نہیں آئے تو کوئی سرخ رنگ نظر آئے گا تو اس کا مطلب ہے سرخ رنگ تو کام نہیں کرنا آپ نے. ہرا رنگ نظر آیا، اچھا جی گو تھرو چلے جائیں کام کریں آپ. اچھا گھوڑا آیا اڑتے ہوئے تو کام نہیں کرنا، سانپ آیا بالکل کام نہیں کرنا. یعنی خوابوں کے بھی ہم نے خود سے خود پھر مطلب جو ہے وہ نکال لیے اور ہم نے پھر اس قسم کے استخارے بنا لیے. یاد رکھیے ہمارے نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں استخارے کا بہت پیارا، بہت سادہ، بہت آسان، بہت خوبصورت طریقہ سکھا کر گئے ہیں. یہ چیزیں جو ابھی میں نے آپ کو بتائیں، آپ کو میں ابھی جب حدیث سناتی ہوں آپ دیکھیں گے دور دور تک ان چیزوں کا کوئی نام و نشان نہیں ہے جو ہم نے استخارے کے اندر ایڈ کر لی، یعنی ایڈیشن کر لی ہے امت محمدیہ نے چیزوں کے اندر. اب ہم جب استخارے کی بات کرتے ہیں تو سب سے پہلے ہم استخارہ لفظ، استخارہ کیا ہے اس کے معنی کو ہم جانتے ہیں. استخارے کا مطلب اللہ سے اپنے کام کے لیے خیر مانگنا، بہتری مانگنا، اللہ سے بہتر فیصلہ کرنے کے لیے مدد مانگنا. کیا مانگ رہے ہیں آپ؟ مدد مانگ رہے ہیں، یا اللہ مدد، ٹھیک ہے نا، کہتے ہیں نا ہم یہ لفظ یا اللہ مدد. استخارہ اللہ سے کہا گیا اللہ مجھے بہتری دے، اللہ مجھے خیر عطا کر، اللہ میری اس فیصلے میں رہنمائی فرما دے. گویا یہ کیا ہو گئی پھر؟ اللہ سے خیر مانگنے کی ایک خوبصورت دعا ہو گئی ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کیا فرمایا استخارے کے بعد؟ جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم معاملات کے بارے میں ہمیں اس اہتمام کے ساتھ استخارہ سکھاتے. سنیے یہ لفظ صحابی کیا فرما رہے ہیں، نبی اس اہتمام کے ساتھ استخارہ سکھاتے جس طرح آپ ہمیں قرآن کی سورت سکھاتے تھے، ایسے آپ سکھاتے. اتنی اہمیت. اب دیکھیں سورتیں سکھائی جاتی ہیں، قل هو اللہ احد، ہم بچوں کو سکھا رہے ہوتے ہیں نا، انا اعطینا کل کوثر سکھاتے ہیں نا کہ بھی بچوں نے نماز پڑھنی ہے، ہم نے پڑھنی ہے، بڑوں نے پڑھنی ہے، ہم نے نماز میں اس سورت کو اپلائی کرنا ہے. ہمیں استخارہ سکھایا گیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے کہ اپنے ہر چھوٹے، اپنے ہر بڑے کام کے لیے استخارہ کرو. ٹھیک ہے. اب صحابہ کہتے ہیں کہ اہتمام سے آپ ہمیں استخارے کی دعا سے، جیسے بھی ہماری بہن نے یہاں پہ دعائیں سکھائی نا، ہم تو اتنے اہتمام سے خیر نہیں پڑھتے، سیکھنی اہتمام سے ہی جائیں. ٹھیک. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب تم میں سے کوئی کسی کام کے کرنے کا ارادہ کرے تو وہ فرض نماز کے علاوہ، میں نے کیا کہا، فرض نماز کے علاوہ 2 رکعت نماز پڑھے پھر دعا کرے. ٹھیک ہے. یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ریکمنڈیشن ہے، آپ کی بتائی ہوئی نصیحت ہے، تعلیم ہے، رہنمائی ہے کہ اپنے رب سے ایسے مانگنا ہے، تم نے اپنے رب سے اپنے تعلق کو تم نے ایسے مضبوط کرنا ہے. دوسرے عام لوگوں کے بتائے ہوئے جو طریقے ہیں نا، دیکھیں جو تاثیر نبی کریم کی زبان مبارک سے نکلے ہوئے الفاظ کی ہو سکتی ہے وہ دنیا میں کسی بڑے سے بڑے بزرگ کی بھی نہیں ہو سکتی. یہ عقیدہ ہمیں اختیار کرنا ہے. جہاں نبی کی بات آ گئی وہاں پھر کسی اور کی بات چاہے وہ کتنی ہی حسین ہو ہم نہیں لیں گے. ہاں ہم ان کی بات لے سکتے ہیں، ہمیں منع نہیں ہے، قرآن و سنت سے اگر ان کی بات ٹکراتی نہیں ہے، لیکن وہ ہم تب لیں گے نا جب ہمارے نبی کی کوئی رہنمائی موجود نہ ہو. جب نبی کریم کی بتائی ہوئی رہنمائی موجود ہے تو پھر ہمیں دوسروں کی طرف دیکھنے کی کیا ضرورت ہے؟ ہم وہی کیوں نہ دیکھیں جو ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سادہ آسان سا طریقہ بتا دیا ہے. ٹھیک ہے. لہٰذا مجھے اور آپ کو مزید جاننا کیا ہے کہ استخارہ کیا جائے گا، استخارہ ہم نے کرنا ہے کسی بھی دینی ضرورت یا دنیاوی ضرورت. یعنی استخارہ یہ نہیں کہ صرف دنیاوی ضرورت کے لیے کرنا ہے،
دین کا بھی کوئی کام کرنے آپ چلیں، آپ دینی دنیاوی ضرورت کے لیے استخارہ کر سکتے ہیں۔ ممنوع اوقات 3 ہیں۔ صبح جب سورج نکل رہا ہوتا ہے، نکلنے کا جو وہ 15 سے 20 منٹ کا ٹائم ہوتا ہے، زوال کا ٹائم 15 سے 20 منٹ کا ہوتا ہے، مغرب سے پہلے جب مغرب کے لیے سورج جو ہے غروب ہو رہا ہوتا ہے، یہ 15-20 منٹ، یہ 3 اوقات ممنوع ہیں۔ اس کے علاوہ ہمیں پوری اجازت ہے کہ ہم کسی بھی ٹائم دن میں نفل پڑھ سکتے ہیں۔ ہاں، یہ بھی ہمیں ایک تھوڑا سا ادب بتایا گیا کہ جب آپ فجر کی نماز پڑھ لیں اور اگر آپ کے پاس ٹائم ہے، جیسے کہ آج کل 5:20 پہ 5:25 پہ اگر سورج طلوع ہو رہا ہے تو آپ نے فجر پڑھ لی تقریباً 4:30 بجے، تو 4:30 سے لے کر 5:25 تک پھر کوشش کیجئے کہ کوئی نفل اس کے دوران نہ پڑھیں۔ ہاں، آپ یہ کر سکتی ہیں کہ آپ فجر کو تھوڑا سا اگر 5 بجنے میں 5 منٹ پہ لے جاتی ہیں، اس سے پہلے اگر آپ کوئی نفل پڑھ لیں، ویسے مسنون نہیں ہے، سنتے ہی ہمیں بتائی گئی ہیں اس ٹائم کے اندر، لیکن اگر کوئی ضرورت ہے تو وہاں پہ آپ استخارے کی نیت سے، کوئی حاجت ہے، کوئی ضرورت ہے، کوئی پریشانی ہے، کوئی توبہ کہ آپ نے پڑھنے، آپ اس وقت پڑھ سکتے ہیں۔ اب کیا ہے، یہ 3 اوقات جو ہیں ہمیں بتا دیے گئے کہ آپ نے اس کے علاوہ جو ہے وہ استخارہ کیا جا سکتا ہے، اور استخارہ فرائض میں نہیں کیا جائے گا اور ناجائز حرام کاموں کے لیے نہیں کیا جائے گا۔ کیوں نہیں کیا جائے گا؟ اس لیے کہ فرائض تو سراسر خیر ہیں، اس میں سوال ہی نہیں پیدا ہوتا استخارہ کرنے کا، اور جو ناجائز حرام کام ہے اس میں خیر کا سوال ہی نہیں پیدا ہوتا۔ جب خیر نہیں ہے تو پھر ہم کریں کیوں؟ ہمیں اس سے بچنا چاہیے، ٹھیک ہے۔ اب نماز استخارہ، ابھی میں نے جو آپ کو حدیث سنائی، اس میں کہیں ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں نہیں بتایا کہ استخارے کے بعد تم نے کسی سے بات نہیں کرنی اور تم نے سو جانا ہے۔ دیکھیں نا، اب ہمیں استخارے کوئی ایمرجنسی، آپ کو کوئی فوراً اللہ سے دعا مانگنی ہے، فوراً گائیڈنس چاہیے، تو آپ کیا کریں گے؟ تو آپ دن میں صبح کا ٹائم آپ کہیں گے کہ پہلے مجھے 4 گھنٹے دو، 5 میں پہلے سوتی ہوں، پھر مجھے خواب آئے گا، پھر میں بتاؤں گی۔ یعنی کتنا ایک عجیب سا ہم نے ایک دین کو بنا دیا نا، ایسی کوئی ریسٹرکشن ہے ہی نہیں، یہ ہم نے خود بنا لی ہے۔ خواب کا آنا لازمی نہیں ہے، میں نے آپ کو کیا بتایا؟ خواب کا آنا لازمی نہیں ہے۔ ہاں، اگر آ جائے ویل اینڈ گڈ، آ گئی ہے اللہ کی طرف سے کوئی خوشخبری مل گئی ہے بہت کلیئر، تو ٹھیک ہے، ہم اس کو لے سکتے ہیں۔ ادروائز خوابوں کے اوپر ہم اپنے استخارے کو نہیں، اس کا رزلٹ نہیں نکالیں گے۔ یہ نہیں ہم کریں گے کہ خواب نہیں آ رہا، اب ہم فیصلہ ہی نہ کریں، معاملے کو لٹکائے رکھیں، یا ہم اچھا رشتہ ہاتھ میں آیا اور ہم اس کو ہاتھ سے نکال لیں کہ چونکہ ہمیں خواب نہیں آیا، ٹھیک ہے۔ اب پھر استخارے کے بارے میں ہمیں یہ پتا چلتا ہے کہ استخارہ ہم نے خود کرنا ہے کہ دوسروں سے کروانا؟ بتائیے، خود کرنا ہے، میں نے بتا دیا نا، ہمیں خود کرنا ہے۔ ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتایا کہ خود کیجئے، کیا نیک اور کیا برا، ٹھیک ہے۔ کچھ لوگ سمجھتے ہیں کہ ہم بہت اتنے نیک نہیں ہیں تو نہ صحیح، دعا ہی مانگنی ہے نا اللہ سے، کیوں نہیں ہم مانگ سکتے اللہ سے دعا؟ اللہ نے ہمیں خود بتائی، خود سکھائی ہے۔ اب آپ دیکھیے کہ بعض دفعہ ایسے معاملات ہوتے ہیں کہ بیٹی کی شادی کرنی ہے، بچے کی شادی کرنی ہے، ہاں اس میں ہوتا ہے کہ پیرنٹس بھی کر سکتے ہیں، جس بچے یا بچی کی شادی ہے وہ بھی خود استخارہ کرے، یعنی اس کو بھی کرنا چاہیے، پیرنٹس بھی کر سکتے ہیں۔ ادروائز جس نے جو کام کرنا ہے وہ خود استخارہ کرے، وہ دوسروں کو نہ کہے کہ کسی نیک بندے کو دیکھ کے پلیز میرا استخارہ کر دیجیے۔ مجھے وہ لوگ کہتے ہیں نا کہ ذرا ہمارا استخارہ تو کر دیں، پھر میں ان کو بتاتی ہوں کہ میں تو استخارہ نہیں آپ کا کر سکتی، آپ کو جو اپنے مسئلے کی نوعیت کا پتہ ہے، آپ کی جو ضرورت ہے، آپ کی جو پریشانی ہے، وہ آپ ہی بہتر طور پر اپنے رب کے ساتھ، میں آپ کے لیے دعا کر سکتی ہوں لیکن میں استخارہ نہیں کر سکتی آپ کے لیے، ٹھیک ہے۔ تو اب دوسرے کب استخارہ کریں گے؟ یہ کلوز بلڈ ریلیشن جو ہوں گے، ماں باپ، بچہ ہے، بیٹا ہے یا بیٹی ہے۔ اچھا، پھر اس کے ساتھ جو چیز ہمیں ایک اور سکھائی گئی استخارے کے ساتھ ساتھ وہ ہے مشورہ کرنا۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں فرمایا اور اہم کام میں ان سے مشورہ کر لیا کیجئے، اور جب پختہ ارادہ کر لیں تو اللہ پر توکل کریں، یعنی مشورہ کرنا ہے۔ اب مشورہ کس سے کرنا ہے؟ اب اگر کوئی آپ نے سرجری کروانی ہے تو ظاہری بات ہے کہ آپ سرجری کے لیے کسی میڈیکل کی فیلڈ کے بندے سے ہی مشورہ کریں گے تو بہتری ہوگی۔ یعنی آپ نے اگر بزنس کرنا ہے تو آپ بزنس والے بندے سے مشورہ کریں گے نا، آپ کوئی میرے سے آ کے مشورہ کرے کہ میں بزنس یہ کر لوں تو مجھے تو کچھ کخ بھی نہیں پتا، الف بے بھی نہیں پتا کسی چیز کا۔ جو کام ہم کر رہے ہیں اس کی فیلڈ کے اسپیشلسٹ سے جا کر ضرور گائیڈ لائن لیجیے، پھر قدم بڑھائیے۔
اور پھر استخارہ کیجئے۔ اب آتے ہیں استخارہ کرنا کیسے ہے، کیسے ہوگا؟ 2 رکعت نفل استخارے کی نیت سے ہم نے پڑھنی ہے۔ اس کی کوئی پراپر نیت نہیں ہے کہ جس کو ہم زبان سے دہرائیں کہ 2 رکعت نفل استخارہ فلاں ٹائم منہ قبلے کی طرف۔ یہ بھی ایک غلط فہمی ہے جو ہمارے اندر بہت زیادہ پھیلی ہوئی ہے۔ سمپل ذہن میں سوچئے کہ میں استخارے کی نیت سے 2 رکعت نفل پڑھنے لگی۔ استخارہ کیا ہے؟ ابھی میں نے آپ کو بتایا، اللہ سے خیر مانگنا ہے، اللہ سے خیر کا مشورہ مانگنا ہے، اللہ سے مدد مانگنی ہے، اللہ سے رہنمائی مانگنی ہے۔ اللہ تیری رہنمائی چاہیے، تیری مدد چاہیے، ٹھیک ہے؟ اب ہم نے ذہن میں رکھ لیا، 2 رکعت نفل کے لیے ہم کیا ہو گئے؟ کھڑے ہو گئے۔ 2 رکعت نفل ہم نے پڑھے جیسے ہم 2 سنتے پڑھتے ہیں، ٹھیک ہے نا؟ ایسے ہی ہم نے سمپل وے میں 2 رکعت پڑھ لیے۔ اس میں کوئی خاص سورہ یہ پڑھیں کوئی ضروری نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ آپ کوئی بھی سورت اس کے اندر پڑھ سکتے ہیں۔ اس کے بعد اطمینان سے 2 رکعت پڑھنے کے بعد آپ نے کیا کیا؟ سلام پھیر دیا۔ سلام پھیرنے کے بعد ہم بیٹھ گئے اطمینان کے ساتھ۔ پھر ہمیں ویسے بھی ہر دعا کا ایک ادب بتایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ وہ ادب ہر دعا کے ساتھ ہمیں اختیار کرنا ہے، استخارے کے لیے بھی وہی ادب ہے۔ یعنی ہر دعا جب ہم پراپر بیٹھ کر، دعا تو کچھ بھی آپ کسی بھی وقت مانگ سکتے ہیں، چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے لیٹے ہوئے مانگ سکتے ہیں، لیکن بعض دفعہ انسان پراپر دعا مانگتا ہے نا، تو جو پراپر دعا مانگی جاتی ہے تو ادب کے ساتھ اہتمام کے ساتھ مانگی جاتی ہے۔ اس کا ادب کیا بتایا کہ سب سے پہلے اللہ کی حمد و ثنا کی جائے گی، اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہ درود پاک جو ہے وہ بھیجا جائے گا، ہدیہ بھیجا جائے گا، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا حق بہت زیادہ ہے ہمارے اوپر کہ ہم اللہ سے یہ دعا کریں کہ اللہ ان کے درجات کو بلند فرما دیجیے۔ پھر ہم استخارے کی دعا پڑھیں گے، ٹھیک ہے؟ اب اس کے بعد ہم اس میں اپنی حاجت میں آپ ساتھ ساتھ آپ کو بتاتی ہوں۔ اس کے بعد ہم پھر درود شریف پڑھیں گے اور پھر آمین کہہ کر ہم اپنی دعا کو ختم کریں گے۔ اب جو یہ درود شریف کے تحفے کے ساتھ ہم دعا کی ریکویسٹ اللہ کے سامنے بھیجتے ہیں نا، یقین کیجئے کہ اس کی قبولیت کے امکانات بہت زیادہ بڑھ جاتے ہیں۔ درود شریف اول آخر جو ہم نے لگا دیا ہوتا ہے، ٹھیک ہے؟ اب ظاہری بات ہے کہ یہ جو دعائے استخارہ ہے یہ آپ کو بکس میں بھی مل جاتی ہے جو مسنون ہے، اور اس کے علاوہ نیٹ پہ بھی آپ لکھیں گے آرام سے آ جائے گی۔ انشاءاللہ ہم اپنی ایک ویڈیو جو ہے وہ اپلوڈ کریں گے، تجوید کے ساتھ بھی اس میں سکھائی جائے گی۔ آپ کو وہاں سے وہ پرنٹ بھی لینا چاہیں گے تو آپ پرنٹ بھی لے سکتے ہیں، مل جائے گی، یا اس کا کوئی لنک آپ کو مل جائے گا انشاءاللہ تعالی، ٹھیک ہے جی؟ تو آپ نے جب تک آپ کو وہ دعا یاد نہیں ہوتی، ویسے تو یاد کر لینی چاہیے، اچھی بات ہے، چھوٹی سی دعا ہے، لیکن بعض دفعہ ہوتا ہے کہ بندے کو یاد نہیں ہوتی، تو پھر کیا کریں؟ آپ بک سامنے کھولیں، آپ موبائل کو کھول لیں، ٹھیک ہے؟ جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ اللہ کی حمد و ثنا درود شریف، پھر آپ وہ دعا پڑھیے، ساتھ ساتھ ترجمہ پڑھیے۔ ترجمہ آپ اردو میں پڑھیں، انگلش میں پڑھیں، پنجابی میں پڑھیں، پشتو میں پڑھیں، مادری زبان میں پڑھیں، کوئی حرج کی بات نہیں ہے کہ ترجمہ آپ نے کس زبان میں پڑھا۔ جتنا اپنی مادری زبان میں آپ پڑھ کر اپنے رب سے دعا مانگیں گے اتنا ہمارا اپنے رب سے کنیکشن، تعلق جو ہے وہ اور زیادہ مضبوط ہوگا۔ اب دعا کیا ہے؟ میں دعا کو چھوٹا چھوٹا کر کے آپ کے سامنے تھوڑا تھوڑا ٹکڑوں میں پیش کرتی ہوں۔ اللہم انی استخیرک بعلمک، اے اللہ بے شک میں اس کام میں تجھ سے تیرے علم کی مدد سے خیر مانگتی ہوں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مانگی تو خیر مانگتا ہوں، جب میں مانگوں گی تو میں کیا کہوں گی کہ اللہ آپ اپنے علم کی مدد سے مجھے کیا عطا کیجئے؟ خیر عطا کیجئے۔ استخیرک بعلمک، اپنے علم سے، آپ کو علم ہے مجھے تو علم نہیں ہے، اللہ اس سے مجھے کیا عطا فرما دیجئے؟ خیر عطا فرما دیجئے۔ دیکھیں دعا کا آغاز ہی کتنے خوبصورت الفاظ کے ساتھ ہوتا ہے۔ پھر وَأَسْتَقْدِرُكَ بِقُدْرَتِكَ، کہ اللہ تعالی میں تجھ سے تیری قدرت کے ذریعے قدرت مانگتی ہوں، طاقت کے ذریعے طاقت مانگتی ہوں۔ گویا سب سے پہلے اللہ کی قدرت کا اظہار ہے، اعتراف ہے کہ اللہ تو بہت بڑا ہے، تو بہت قادر ہے، تو بہت طاقت والا ہے، تیرا علم بہت زیادہ ہے، میں کچھ بھی نہیں ہوں۔ اپنی بے بسی کا اظہار کہ اللہ تعالیٰ میں یہ جو بہتری کی طرف جانا چاہتی ہوں مجھے نہیں پتا، اللہ تو اپنے علم سے مجھے رہنمائی عطا فرما، اللہ تو اپنی قدرت سے مجھے طاقت عطا فرما دے۔ وَأَسْأَلُكَ مِن فَضْلِكَ الْعَظِيمِ، اللہ تعالیٰ میں تجھ سے تیرا
فضل عظیم مانگتی ہوں، بڑا فضل مانگتی ہوں، خاص فضل سے تو مجھے رہنمائی عطا فرما دے۔ کیوں؟ فَإِنَّكَ تَقْدِرُ وَلَا أَقْدِرُ، کہ اللہ بے شک تو ہر چیز پر قادر ہے، میں کسی چیز پر قادر نہیں ہوں۔ ظاہری بات ہے کہ جب تو کسی خیر سے مجھے نوازنے کا ارادہ کر لے گا، فیصلہ کر لے گا، تو تو مجھے عطا کر دے گا، اور جب تو کسی شر کو مجھ سے روکنے کا فیصلہ کر لے گا تو مجھے عطا کر دے گا۔ مجھے اپنے آپ پر کوئی کنٹرول نہیں ہے، مجھے چیزوں پر کوئی کنٹرول نہیں ہے۔ اے اللہ تعالیٰ میں تجھ سے تیرے اس جو تیری قدرت ہے اس قدرت سے تیرے لیے تجھ سے رہنمائی مانگتی ہوں۔ وَتَعْلَمُ وَلَا أَعْلَمُ، تو جانتا ہے جبکہ میں کچھ نہیں جانتی۔ میں بہت شارٹ سائٹڈ ہوں اللہ تعالیٰ، میری نظر بڑی محدود ہے، میری صلاحیتیں محدود ہیں، مجھے تو یہ نہیں پتا کہ اس دیوار سے باہر سایت والے کمرے میں کیا ہو رہا ہے، کیا ہونے جا رہا ہے، 2 منٹ بعد کیا ہونے جا رہا ہے، اللہ تعالیٰ مجھے نہیں پتا، تو جانتا ہے میں نہیں جانتی۔ اب آپ دیکھیں، بظاہر شادی کرنے جا رہے ہیں آپ بچی کی، لڑکا بہت اچھا ہے، بہت سمارٹ ہے، بہت پڑھا لکھا ہے، بڑے اچھے لوگ ہیں، ہمیں نہیں پتا کہ شادی ہونے کے بعد کل کو کیا مسائل ہمارے سامنے آتے ہیں، اللہ نہ کرے۔ لڑکی بڑی خوبصورت ہے، بڑی یہ وہ اچھی فیملی ہے، ہمیں نہیں پتا کل کو نبھے گی یا نہیں نبھے گی، معاملہ آگے چلے گا نہیں چلے گا، یہ کہتے ہیں نا کہ یہ بیل منڈے چڑھے گی یا نہیں چڑھے گی، ہمیں نہیں پتا، اللہ تجھے پتا ہے۔ بزنس تو میں کرنے جا رہی ہوں، ساری انویسٹمنٹ میں نے اپنی آگے پیچھے سے اکٹھی کر کے ایک جگہ لگا دی، مجھے نہیں پتا کہ کل کو یہ معاملہ ٹھیک ہوگا یا نہیں ہوگا، یہ کون جانتا ہے؟ اللہ، تو جانتا ہے، میں نہیں جانتی، ٹھیک۔ وَأَنْتَ عَلَّامُ الْغُیُوبِ، اے اللہ تو تمام پوشیدہ چیزوں کا جاننے والا ہے، ہر چیز غیب کا علم تجھے اللہ، مجھے نہیں ہے، کسی کو نہیں ہے، دنیا میں اللہ نے غیب کا علم کسی کو دیا ہی نہیں، مستقبل میں کسی نے جھانک کر دیکھا ہی نہیں کیا ہوگا کیسے ہوگا۔ ہاں بس اللہ میں تجھ سے خیر مانگتی ہوں، گڑ گڑائیں روئیں، جتنا بڑا مسئلہ ہے اتنا ہی گڑ گڑانا رونا دھونا۔ اچھا اب آئی ہماری ضرورت، ہماری حاجت، ہماری جو جس چیز کے لیے ہم استخارہ کرنا چاہتے ہیں، ہم کہتے ہیں اللہم ان کنت تعلم، اے اللہ اگر تو جانتا ہے انا ھذا الامر، کہ یہ کام، اب یہ کام کون سا ہے؟ میری بیٹی کی شادی، یہ فلاں جگہ پہ ٹھیک ہے یہ نہیں، یہ 2 رشتے آئے ہوئے اللہ تعالیٰ، ان دونوں میں سے بہتر کون سا ہے؟ اللہ تعالیٰ یہ کاروبار ہم بزنس شروع کرنے جا رہے ہیں، یہ باہر کا سفر کرنا ہے، یہ نیکی کا کام ہے، کلاس شروع کرنی ہے ہم نے، یہ فلاں پروجیکٹ ہے میرے سامنے نیکی کا، اللہ تعالیٰ آپ مجھے سمجھائیے۔ اگر آپ سمجھتے ہیں خیر لی، یہ بہتر ہے میرے لیے، کہاں کے لیے؟ فی دینی و معاشی و عاقبت امری، او قالا، یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اور حدیث کے ایک چھوٹے سے الفاظ ہیں، فی عاجلی امری و آجلی، اگر تو جانتا ہے کہ یہ کام میرے لیے میرے دین نمبر 1، نمبر 2 میری زندگی، نمبر 3 میرے انجام، یا فرمایا آپ نے میری دنیا اور میری آخرت، یہ 3 چیزیں ہیں ہماری بنیادی ضرورت، کون کون سی؟ دین، زندگی اور انجام آخرت۔ خوبصورت طریقے سے ہمیں بتا دیا کہ اللہ اگر یہ چیز، یہ معاملہ میرے لیے بہتر ہے ان 3 جگہوں کے اوپر، تینوں دنیا کے ان 3 فیزز کے اوپر، تو اللہ آپ مجھ سے یہ کام کروا دیں، ورنہ آپ مجھے اس سے بچا لیں۔ اتنی خوبصورت دعا ہمیں بتا دی گئی۔ ہو سکتا ہے نا کہ ایسا کوئی غلط داماد ٹکر جائے، غلط بہو گھر کے اندر آ جائے کہ جس سے دین بھی تباہ دنیا بھی تباہ، ایسا کام کرنا شروع کر دوں، ایسے بزنس میں جا پڑوں کہ رزق حرام آنا شروع ہو جائے میرے گھر میں، اللہ میں نہیں سمجھتی، ہمیں نہیں پتا کیا ہو رہا ہے کیسے ہو رہا ہے، اللہ آپ مجھے بتائیں، آپ مجھے سمجھائیں۔ پھر کیا ہے؟ فَقْدُرْهُ لِي وَيَسِّرْهُ لِي ثُمَّ بَارِكْ لِي فِيهِ، پھر 3 باتیں، اللہ اگر یہ کام میں نے ابھی آپ کو کہا دین کے لیے، میری زندگی کے لیے، میری انجام کے لیے اچھا ہے تو کیا کر اس کو میرے لیے مقدر کر دے۔ مقدر کرنے سے مراد کیا ہے؟ اسباب بنا دے، راستے بنا دے، راستے آسان کر دے میرے اللہ تعالیٰ، مدد فرما دے، اسپیشل اپنے خزانوں سے میری مدد فرما دے، ٹھیک۔ وَيَسِّرْهُ لِي، آسانیاں عطا کر دے میرے اس کام کو کرنے میں۔ دیکھیں کتنی خوبصورت اس کی باریکی پہ آپ جائیے،
مجھے آسانیاں مہیا کر دے، اور ثم بارک لی فی، اور مجھے اس کے اندر برکتیں عطا فرما دے۔ اللہ میں تیری برکتوں کی محتاج ہوں۔ وَإِن كُنتَ تَعْلَمُ أَنَّ هَذَا الْأَمْرَ، اور اگر اے اللہ تو جانتا ہے کہ یہ کام، وہی اپنے کام کا نام پھر لے لیں دوبارہ سے، شر لی، یہ برا ہے میرے لیے، نقصان کا باعث بننے والا ہے، مجھے تباہ کرنے کی طرف لے کے جانے والا ہے، میری فیملی کے لیے اچھا نہیں، میری دین کے لیے اچھا نہیں، میری دنیا کے لیے اچھا نہیں، میری آخرت کے لیے اچھا نہیں، فی دینی و معاشی و عاقبت امری، میرے دین، میری زندگی اور میرے انجام کار، یا فرمایا آپ نے فی عاجلی امری و آجلی، میری دنیا اور میری آخرت کے لحاظ سے اگر یہ کام برا ہے تو اے میرے رب کیا کر، فَاصْرِفْهُ عَنِّي وَاصْرِفْنِي عَنْهُ، تو اسے مجھ سے روک دے اور مجھے اس سے روک دے، پھیر دے، یو ٹرن دلوا دے، اس کو دور کر مجھ سے اور مجھے اس سے دور کر دے، ہم دونوں کو ایک دوسرے سے دور کر دے، یعنی رکاوٹ ڈال دے میرے اور اس کے اندر۔ اللہ تعالیٰ تو آسان کر لے، اور کیا کر، وَقْدُرْ لِيَ الْخَيْرَ حَيْثُ كَانَ ثُمَّ اُعْدِنِي بِهِ، اور میرے لیے خیر اور بھلائی مقدر کر جہاں کہیں بھی ہے، یہاں نہیں ہے بھلائی، یہاں نہیں ہے خیر، اللہ جہاں خیر ہے نا مجھے وہاں لے جا، یا خیر کو اٹھا کر میرے پاس لے آ، میرے سامنے لے آ، اور پھر مجھے ثم اُعْدِنِي بِهِ، مجھے اس کے ساتھ راضی بھی کر دی، میں خوش ہو جاؤں کہ ایک میری خواہش تھی نا جو آپ نے مجھے اس سے دور کر دیا۔ ممکن ہے کہ میری بہت پسند ہو کہ فلاں جگہ میری بچی کا رشتہ ہو جائے، میرے بیٹے کا رشتہ ہو جائے، فلاں کام ہو جائے، مجھے بہت پسند ہے، اب آپ استخارہ کر رہے ہیں اور آپ کو نیگیٹو چیزیں سامنے آئی جا رہی ہیں، میری چوائس تو نہیں ہے نا، پھر وہ میرے رب نے مجھے رہنمائی دے دی نا، تو اللہ تعالیٰ مجھے تو کہیں اور سے جہاں سے خیر ہے نا، جہاں چھپی ہوئی ہے، اللہ اس کو سامنے لا اور پھر مجھے اس کے اوپر راضی کر دے۔ سبحان اللہ۔ پھر آپ نے کہا یہاں پر بھی کہ اپنی حاجت کا بھی آپ یہاں پہ نام لے لیں، اور آپ دیکھ لیں کہ یہ دعا جو آپ نے ہمیں سکھائی، نہ سونے کا کہا آپ نے ہمیں، نہ کہا کہ کسی اور سے کرواؤ، نہ آپ نے کہا کہ آپ نے خواب لازمی دیکھنا ہے، ٹھیک ہے نا، دعا میں کہیں کوئی حدیث کے اندر، کہیں قرآن میں کہیں یہ چیز نہیں ہمیں نظر آتی۔ اب یہ دعا اپنی حاجت کے اعتبار سے، ضرورت کے اعتبار سے دن میں 1 دفعہ پڑھیں، 2 دفعہ پڑھ لیں، کوئی حرج کی بات نہیں ہے، 3 دفعہ پڑھیں، 1 دن پڑھیں، 5 دن پڑھیں، 7 دن پڑھیں، کوئی حرج نہیں ہے۔ کب تک پڑھیں؟ جب تک دل ٹھک نہیں جاتا، اطمینان نہیں ہو جاتا۔ اگر دل بے چین ہے، بے قرار ہے، تو پھر کیا کرنا ہے، آپ نے کوشش کرنی ہے کہ اور پڑھ لیں، کوئی حرج کی بات نہیں ہے، دعا ہی ہے نا۔ اب ہوتا کیا ہے جب ہم حاجت کی یہ دعا، حاجت ہی ہے نا یہ بھی اصل میں، استخارے کی جو دعا ہے جب ہم پڑھ رہے ہوتے ہیں تو اس کام کے لیے پازیٹیو چیزیں ہمارے سامنے آنا شروع ہو جاتی ہیں یا نیگیٹو چیزیں آنا شروع ہو جاتی ہیں۔ کوئی خیر خواہ آتا ہے، وہ آ کر آپ کو کوئی بہت اچھی بات بتا دے گا، آپ کہیں گے اچھا ویری گڈ، یہ تو بڑی زبردست بات ہے، پتا تو مجھے اندازہ تو تھا، لیکن اب میرے کسی خیر خواہ نے آ کر مجھے اس کے بارے میں مزید گائیڈنس دے دیا، یا آپ کا کوئی خیر خواہ آ کے بتائے گا کہ نہیں یہ تو ایسے نہیں ہے، ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ ویٹ کرنا چاہیے جب تک کہ چیز کے پازیٹیو اور نیگیٹو چیزیں ہمارے سامنے آنا نہ شروع ہو جائیں۔ گویا جب ہم یہ اللہ سے دعا کریں گے تو اللہ یا راستے کو آسان کر دیں گے، یا پھر اس راستے کے اندر، اس کام کے اندر کیا کریں گے، رکاوٹ ڈال دیں گے۔ اچھا، یہاں تک تو ایک بات ہو گئی۔ اب بہت سارے لوگوں سے میں کمپلینٹ سنتی ہوں ادھر ادھر کہ جی ہم استخارہ کرتے ہیں، ہمیں کچھ بھی محسوس نہیں ہوتا، ہمیں نہیں پتا چلتا، ہمیں نہیں کچھ سمجھ آتی، نہ ہمیں خواب آتا ہے، نہ ہمیں کوئی اشارہ ملتا ہے، نہ ہمیں پتا چلتا ہے کہ ہاں ہم یہ کام کر لیں یا ہم یہ کام نہ کریں، کچھ نہیں کلیئر ہوتا۔ تو یاد رکھیے، آپ نے ایک کام کے پازیٹیو نیگیٹو پہلوؤں کو دیکھا، جانا، آپ نے اللہ کے حکم سے اپنے ارد گرد اسپیشلسٹ جو لوگ تھے اس فیلڈ کے، آپ نے ان سے مشورہ کر لیا، اس کے بعد آپ نے اللہ سے بہتری کی دعا مانگ لی، استخارے کے ذریعے مانگ لی، آپ کا دل بالکل سائلنٹ پہ لگا ہوا ہے، آپ کو نہیں پتا چل رہا خیر ہے یا شر ہے، پازیٹیو ہے یا نیگیٹو ہے، کروں یا نہ کروں، بالکل کچھ سمجھ نہیں آ رہا آپ کو۔ سمجھ سے مراد کنفیوژن نہیں ہے، یعنی آپ بالکل کچھ نہیں ہے آپ کے سامنے، بالکل کلیئر پکچر نہیں ہے۔ اب کیا کرنا ہے، آپ نے اللہ کا نام لے کر وہ کام کر لینا ہے، وہ آپ کے لیے ٹھیک ہے کام، سمجھ آئیے؟ یعنی ایک صورت تو یہ نا کلیئرلی پازیٹیو، ہاں
چلو آگے کرو، ایک ہے نہ کرو، ایک ہے درمیان میں آپ ہیں رک گئے ہیں، تو وہاں پہ خام خواہی ڈیلے کرنے کی ضرورت نہیں ہے، پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، کنفیوز ہونے کی ضرورت نہیں ہے. آپ نے سارے پروسیجرز کو فالو کر لیا ہے، مشورہ بھی کر لیا، خود بھی جانچ لیا، اللہ سے بھی دعا کر لی، اب آپ اس کو کر گزریے. یہ ہے استخارے کا مطلب. اگر وہ غلط ہوتا یقیناً اللہ تعالیٰ کہیں نہ کہیں سے کوئی خبر آپ کے کانوں میں ڈلوا دیتے، کوئی نہ کوئی چیز آ جاتی، اس کا مطلب پازیٹیو ہے، چلیں آگے ٹھیک ہو گیا. آپ دیکھیں کہ یہ جو استخارہ ہے، استخارہ کرنا صحابہ کرام کا بھی معمول تھا، جیسے میں نے آپ کو شروع میں بتایا کہ ہر کام کے لیے ہم استخارہ کریں گے. حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے حوالے سے آتا ہے کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو نکاح کا پیغام بھیجا، یہ ایک بڑی کہانی ہے قرآن میں، سورہ احزاب وغیرہ آپ پڑھیں گے تو آپ کو اندازہ ہوگا. تو انہوں نے فرمایا جب تک میں اپنے رب سے استخارہ نہ کر لوں. نکاح کا پیغام کون بھیج رہا؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. کتنی بڑی ہستی ہیں. کیا ان کے بارے میں بھی ان کو استخارہ کرنے کی بظاہر دیکھا جائے تو ضرورت تھی؟ نہیں تھی نا. لیکن انہوں نے بھی کیا کہا کہ میں پہلے استخارہ کروں گی اپنے رب سے اور پھر میں ہاں یا نہ کروں گی. وہ تو اللہ نے ان کا نکاح ہی ڈائریکٹ کر دیا نا. لیکن ہمیں ایک بات سمجھ آتی ہے کہ آپ کو ایک سائڈ پہ انتہائی پازیٹیو چیزیں نظر آ رہی ہیں، انتہائی نیک لوگ نظر آ رہے ہیں، پھر بھی استخارہ کیجئے. استخارہ ایک سنت ہے، اللہ کی ایک ریکمینڈیشن اپنے حبیب کے ذریعے ہمیں بتائی گئی ہے. پھر ایک اور روایت آتی ہے، جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وفات ہوئی تو مدینہ میں ایک آدمی جو تھا نا وہ لحد والی یعنی بغلی قبر بنایا کرتا تھا، اور دوسرا آدمی صندوقی یعنی شک والی قبر بنایا کرتا تھا. اب صحابہ کرام نے مشورہ کیا کہ اس بارے میں ہم اللہ سے استخارہ کرتے ہیں. استخارہ کیا انہوں نے، ہم ان دونوں کی طرف پیغام دے کر ان کو بھجواتے ہیں، بلواتے ہیں، جو پیچھے رہ گیا ہم اسے پیچھے رہنے دیں گے. اب دونوں کی طرف پیغام بھیجا گیا، یعنی پہلے انہوں نے استخارہ کیا، پھر دونوں کی طرف پیغام بھیجا. لحد والی قبر بنانے والا پہلے آ گیا اور انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے لحد والی قبر تیار کی. دیکھیں ذرا، یعنی قبر تیار کرنی تھی نا، پھر بھی کیا کر رہے ہیں؟ استخارہ کر رہے ہیں کہ ہم اپنے رب سے رہنمائی لیتے ہیں کہ ہم اپنے نبی کے لیے کون سی قبر جو ہے وہ تیار کریں. پھر ایک اور ہمیں پتہ چلتی ہے بات کہ یزید کے دور میں خانہ کعبہ جل گیا، تو ابن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 3 دن استخارہ کیا کہ اس کو گرا کر نیا بنایا جائے یا صرف جلے ہوئے حصے کو مرمت کر دیا جائے. پھر انہوں نے اس کے اکارڈنگ ہی اپنا جو ہے وہ کام کیا. گویا آپ سوچیں چھوٹے چھوٹے کاموں میں صحابہ کرام کا کتنا معمول تھا اپنے رب سے رہنمائی حاصل کرنے کا. اللہ ہمیں یہ توفیق عطا فرمائے کہ جیسے ہم نفل پڑھتے ہیں نا اپنی حاجت کے حال سے، انشاءاللہ کسی ٹائم پہ ہم نفل حاجت کو بھی انشاءاللہ لے کر آئیں گے اور بہت سی نفل نمازوں کو بھی لے کر آئیں گے تاکہ ہم سیکھیں نا. ہم یہاں پہ اکٹھے کس لیے ہوتے ہیں؟ یہ تھوڑی ہوتا ہے کہ آئے اور چلے گئے. چیزیں سیکھنی ہیں، اپنے آپ کو اپنے نالج کو بہتر بنانا ہے. جو ایک پریویس نالج ہے، ایک معاشرے میں پھیلا ہوا ہے، ایک باپ داداؤں سے خاندان میں ہم سنتے چلے آئے ہیں، ہمیں اپنے آپ کو بہتر بنانا ہے. تو ہم نے یہ دیکھا کہ چھوٹی چھوٹی چیزوں میں اپنے رب سے رہنمائی لینا. اللہ ہمیں توفیق عطا فرمائے. اب میں آپ کو استخارے کے بارے میں ایک اور بہت ہی امپورٹنٹ پوائنٹ بتانے جا رہی ہوں. استخارہ اور خسارہ، نقصان، یاد رکھیے یہ بھی ہو سکتا ہے. میں نے کیا کہا؟ یہ بھی ہو سکتا ہے. مثلاً آپ نے استخارہ کیا، لوگوں سے مشورہ لیا، بڑی دعائیں کی، شادی ہو گئی ایک جگہ پہ، بچے کی یا بچی کی، چند دنوں کے بعد وہ جھگڑا ہوا، طلاق، بیٹی گھر، بہو اپنے گھر. ہو سکتا ہے. سمجھ آئی آپ کو؟ میں یہ اسی پوائنٹ پہ آپ کو لے کر آ رہی ہوں. ٹھیک ہے. کاروبار شروع کیا، بہت انویسٹمنٹ کی، کاروبار ٹھپ ہو گیا. اب بندہ پریشان کہ میں نے تو سارے مسنون طریقے فالو کیے تھے، سب کچھ کیا تھا، ایسا کیوں ہوا؟ تو یاد رکھیے، جاننے کی بات یہ ہے یہاں پر رک کر کہ اللہ دنیا میں ہمارے امتحان بھی لے رہا ہے. ہم اللہ کا امتحان نہیں لے رہے، اللہ ہمارا امتحان لے رہا ہے. اللہ اپنے بندوں کو بعض دفعہ آزماتا ہے، اس کو کسی مشکل میں ڈال کر، اس کی کوئی دعا قبول نہ کر کے، کہ یہ بندہ کتنا صبر کرنے والا ہے، یہ بندہ کتنا شکر کرنے والا بندہ ہے. تو یاد رکھیے کہ اگر میں نے مشورہ اور استخارہ اور وہ سارے پروسیجرز کو میں نے فالو کیا، ان سٹیپس کو کیا کیا؟ فالو کیا ہے،
اس کے باوجود اگر وہ میرا کام خراب ہو گیا تو اس میں کوئی پریشانی کی بات نہیں ہے. شارٹ ٹرم میں وہ خراب ہوا ہے لیکن لانگ ٹرم میں اس کا نتیجہ یقیناً خیر ہی خیر. اس کو گارنٹی کے ساتھ لکھ لیں کہ یہ نہیں ہو سکتا کہ خیر نہ ملے. ابھی وقتی نقصان ہوا ہے، کوئی بات نہیں، دل پہ نہیں لینا، مایوس نہیں ہونا، پریشان نہیں ہونا. شیطان آ کے وسپرنگ کرے گا، او ہو کیا ہو گیا، کیا ہو گیا، تم تو لٹی گئی، برباد ہو گئی، تباہ ہو گئی، کیا ہو گیا تمہارے ساتھ ہی کیوں ہوتا ہے نا بعض دفعہ. کوئی بات نہیں، یاد رکھیں کہ اس نقصان میں ہی کوئی خیر ہے، اس غم میں ہی کوئی خیر ہے. استخارہ کر کے شادی کی، استخارہ کر کے کام کیا، اگر نہ کرتے تو ممکن تھا کسی بہت بڑی آفت میں پھنس جاتے. اللہ ہمیں کوئی ایسا ایکسپیرینس کروانا چاہ رہے ہیں کہ جو اس نقصان میں ڈلے بغیر ہم حاصل ہی نہیں کر سکتے تھے. ٹھیک ہے، اب اللہ تعالیٰ ہمیں آنے والی زندگی کے لیے کوئی بہتر سبق سکھانا چاہ رہے ہیں. یعنی کیا چاہ رہے ہیں اللہ تعالیٰ؟ ہمیں آنے والی زندگی کے لیے کوئی بہتر سبق سکھانا چاہ رہے ہیں. بعض دفعہ ہم ناکام ہوتے ہیں لیکن وہ ناکامی کیا کرتی ہے؟ ہماری کسی بڑی کامیابی کا دروازہ کھول دیتی ہے. پھر آئندہ آنے والی پریشانیوں سے اللہ ہمیں بچا رہے ہوتے ہیں، ہمارے گناہ جھڑ رہے ہوتے ہیں. لہٰذا اب میں نے آپ کو کیا یہاں پہ لیسن کیا دیا، کیا کرنا ہے بتائیں گے آپ؟ کہ استخارہ اور پھر خسارہ ہو جائے تو گھبرانا نہیں ہے، صبر کا رویہ اختیار کرنا ہے. سوچنا ہے اسی میں بہتری تھی. جو چیز میں نے آج سیکھی وہ ممکن ہے میں کبھی نہ سیکھ سکتی، اور میں کوئی زندگی میں بڑا نقصان کر بیٹھتی. اللہ نے مجھے زندگی میں آنے والے وقت کے بڑے نقصان سے بچا لیا، یقیناً خیر ہے. اللہ تو مجھے مزید خیر عطا فرما دے. تو آپ دیکھیں گے کہ انشاءاللہ برا نہیں ہوگا. ایک اسکالر فرماتے ہیں، ایک بزرگ، کہ جو انسان خالق سے استخارہ کرے اور مخلوق سے مشورہ کرے، اپنے کام میں ثابت قدمی دکھائے، وہ کبھی پشیمان نہیں ہوگا انشاءاللہ تعالی. اور بس پھر آخری ایک دو چیزیں ہیں کہ بعض دفعہ استخارہ کا رزلٹ، آپ کو استخارے کا جواب جلدی چاہیے ہوتا ہے، لیکن خواتین کے کچھ مسائل ہوتے ہیں، پیریڈز کے مسائل ہیں، نفاس کے مسائل ہیں. پھر کیا کرے گی خاتون؟ نفل تو نہیں پڑھ سکتی، تو کوئی بات نہیں، استخارے کی دعا پڑھ لیں. لیکن عام لوگ جو ہیں وہ یہ نہیں کر سکتے کہ ہم صرف استخارے کی دعا پڑھ لیں اور نفل نہ پڑھیں. یہ پورا ایک پیکج ہے، 2 رکعت نفل ہے اور ساتھ میں استخارے کی دعا ہے. اب یہ بھی نہیں ہو سکتا آپ کہیں کہ صرف 2 رکعت نفل پڑھ لی ہے، ویسے آتے جاتے دعا پڑھ لی. نہیں، پورا میں نے کہا کہ ایک یہ پیکج ہے، پورا پروسیجر ہے، اس کو فالو کرنا ہے. اب لوگ یہ بھی پوچھتے ہیں کہ جی ہم نے جو سنتیں پڑھی تھی یا فلاں ہم نے نفل پڑھے تھے، ہم اس کو ہی سمجھ لیں. نہیں، استخارے کو اہتمام کے ساتھ پڑھیے، استخارے کی نیت کے ساتھ نفل پڑھنے ہیں ہم نے. ٹھیک ہوگی بات؟ اور پھر یہ سنت نماز ہے، ٹھیک ہے، یعنی اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ سکھائی ہے، علیحدہ سے ہم نے اس کو پڑھنا ہے. یہاں تک کلیئر ہو گئی ہے بات؟ تو بس اللہ تعالیٰ سے ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ ہماری بہترین رہنمائی فرمائے، بہتری عطا فرمائے، بہتریوں کی طرف ہمارا سفر کروائے. لیکن یہ یاد رکھنے کی بات ہے آخر میں کہ دنیا دارالامتحان ہے، یہاں پہ کچھ نہ کچھ ہمارے امتحانات ہوں گے. خوشیاں ہوں گی تو ساتھ غم بھی ہوں گے، کامیابیاں ہوں گی تو ساتھ میں ناکامیاں بھی ہوں گی. اگر یہ زندگی میں چیزیں آ جاتی ہیں تو پھر پریشان نہیں ہونا. ٹھیک ہے، یہ اللہ تعالیٰ ہمارے لیے آسانیوں کا معاملہ فرمائے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.